الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پریہ اعمال مرشد کے ساتھ منور عتیق حاضر خدمت۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم بابان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ ویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ اور سب سے پہلے ہم اپنے ٹاپک کی طرف ہی آتے ہیں۔ یو ایس اے سے عثمان قریشی صاحب نے ہمیں ایک سوال بھیجا اور اسی کو ہم نے اپنا ٹاپک بنایا۔ قرآن حکیم میں انسان کو ظالم اور جاہل کہا گیا ہے، اگر تو یہ انسانی خصوصیات ہیں تو پھر وہ ظلم اور جہالت سے کیسے نکل سکتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برخوردار بات یہ ہے کہ مرور زمانہ کے ساتھ الفاظ اپنے معنی بدلتے جاتے ہیں، اور یہ بڑی محنت کا کام ہے کہ الفاظ کا صحیح معنی کیا ہے۔ جو جو وقت بدلتا ہے، حالات بدلتے ہیں، الفاظ وہی ہوتے ہیں، ان کا استعمال مختلف جگہوں پہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس سے ان کے معنی بدل جاتے ہیں۔ ظلم اور ظلم و جہول قرآن کریم میں ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ ہم نے یہ امانت آسمانوں پہ، زمینوں پہ، حتیٰ کہ پہاڑوں تک پہ پیش کی تو انہوں نے معذرت کر لی کہ خدایا ہمارے بس کی بات نہیں، انسان نے اٹھا لی۔ یہ ظلم و جہول ہے۔ ظلم کیا ہے؟ ظلم کا معنی ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو ایسی جگہ رکھ دینا جو اس کی جگہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ ظلم، کیا بات ہے، یہ ظلم ہے۔ صحیح۔ یعنی یہاں آپ لالٹین رکھتے ہیں، یہ اس کا سٹینڈ بنا ہوا ہے، آپ اسے سٹینڈ سے اٹھا کے میز پہ رکھ دیتے ہیں، یہ ظلم ہے۔ یہ ظلم ہے کیونکہ وہ اس کی جگہ نہیں ہے، جگہ بدل۔ کسی چیز کو بالکل ایسی صحیح۔ جگہ رکھنا جو اس کی جگہ نہیں ہے، یہ ظلم کہلاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جہالت کیا ہے؟ نہ جاننا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے نہ جاننا، یہ نادانی ہے۔ ایک ہوتا ہے نہ جاننے کے بعد ایک دعویٰ رکھنا کہ میں جانتا ہوں، یہ جہالت ہے۔ یہ جہالت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دو درجے ہیں۔ ایک ہے صحیح۔ نادانی، نہیں جانتا، اسے احساس ہو کہ میں نہیں جانتا، صحیح، پھر وہ ظلم نہیں کرتا، جاننے والے سے پوچھتا ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل میں نہیں جانتا، میں کسی جاننے والے سے پوچھوں گا۔ صحیح، مجھے یہاں سے لاہور جانا ہے، میں راستہ نہیں جانتا، میں کسی سے، مجھے پتہ ہے میں نہیں جانتا، میں کسی سے پوچھوں گا۔ صحیح، مجھے یہ خیال ہے کہ میں خود سب جانتا ہوں، میں گاڑی دوڑا دوں گا، خواہ میں لاہور کی بجائے پنڈی پہنچ جاؤں۔ پنڈی پہنچو، بالکل ٹھیک ہے، یہ بالکل جہالت صحیح، یہ ہے۔ جہالت ہے، بالکل صحیح۔ انسان میں بنیادی طور پر دو اوصاف ہیں، اس میں ایک جہالت ہے، نہیں جانتا، جانتا ہے میں جانتا ہوں، جس کے صحیح۔ نتیجے میں جو کام جیسے کرنا ہے ویسے نہیں کرتا، یہ ظلم ہے۔ بالکل صحیح۔ جیسا کرنا چاہیے ویسا نہیں کرتا، یہ ظلم ہے۔ اور یہ تو عام بات ہے، یہ کوئی لمبی بات نہیں، یہ تو کوئی زیادہ سمجھانے کی بات نہیں، یہ تو روزمرہ کی بات ہے کہ بندہ جانتا کچھ نہیں، کہتا ہے میں سب جانتا ہوں اور غلطیاں کرتا ہے۔ بے شک، بے شک۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے امانت لینے میں بھی جلدی کی، یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی ذمہ داریاں کتنی ہیں، صحیح، اب نبھا نہیں پا رہا، اب بالکل ظلم صحیح، کر رہا۔ بالکل ٹھیک۔
بالکل وہ امانت کیا تھی؟ وہ امانت تھی معرفت حق. کائنات کا ہر ذرہ اللہ کا مطیع ہے، لیکن وہ حاکم کا مطیع تو ہے، یہ جانتا ہے کہ مجھ پر بادشاہ ہے. کون بادشاہ ہے، کیسا، یہ اس کی جرات ہی نہیں کہ آنکھ اٹھا کر دیکھے. مقرب فرشتے بارگاہ الوہیت میں دست بستہ ہیں، سارے جہان کا نظام اللہ سے حکم لے کر نافذ کر رہے ہیں، لیکن جرات نہیں ہے کہ نظر اٹھا کر دیکھیں اللہ کون ہے، اللہ کیسا ہے. بالکل ٹھیک. اب یہ نعمت کسے دی جائے؟ اللہ کریم نے فرشتوں سے پوچھا. فرشتوں کیا، آسمانوں سے پوچھا، یعنی ساری آسمانی مخلوق سے کے بعد آسمانوں سے بھی پوچھا کہ تم میری معرفت چاہتے ہو. زمین کی ساری مخلوق، پہاڑوں سے بھی پوچھا، زمین سے بھی پوچھا کہ تم یہ جرأت رندانہ چاہتے ہو کہ مجھے پہچان لو، مجھے دیکھ سکو، میری بات براہ راست سن سکو، میرا دیدار کر سکو. تو ہماری یہ جرأت نہیں. انسان سے پوچھا، اس نے کہا میں کروں گا. بالکل صحیح. اور میں یہ نادان تھا، یہ سمجھتا میں سب جانتا ہوں. اس نے جفا مار لیا. اب ظلم کرتا ہے، اب غلط کرتا ہے، جو معرفت کا حق ہے وہ ادا نہیں کرتا، اب الٹے کام کرتا. تو یہ ظلم جہولہ کی تفسیر ہوگی. اب اس کا حل انہوں نے پوچھا، حل سادہ سا ہے. ہم جاہل ہیں، ہمیں پوچھنا چاہیے. کس سے پوچھیں؟ اللہ کے رسول سے، اصدق الصادقین سے، جس کی بات میں کوئی شبہ نہیں. اللہ کے قرآن سے موجود ہے ہمارے پاس، ایک ایک لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور امانت ہمارے پاس موجود ہے. ایک ایک کیفیت قلب اثر کے اللہ کے قلوب میں موجود ہے. قرآن بھی ہم سیکھ سکتے ہیں، حدیث بھی سیکھ سکتے ہیں، کیفیات بھی حاصل کر سکتے ہیں. تو ظلم سے، جہول سے تو نکل جائیں گے. جہول سے نکلیں گے تو ظلم سے گلو خلاصی ہو جائے گی، غلط نہیں کریں گے. سادہ سی بات. بالکل صحیح. یہ موقع کب آیا تھا کہ جب یہ پوچھا گیا اور جب کائنات کو یہ معرفت حق سونپنے سے پہلے مخلوق میں جرأت نہیں ہے. خالق کی عظمت اتنی بلند ہے کہ مخلوق میں جرأت نہیں ہے کہ وہ آنکھ اٹھا کے دیکھے اللہ کون ہے. بالکل ٹھیک ہے. اللہ کریم کو یہ بات پسند آئی کہ ساری مخلوق میرے حکم کی پابند ہے. ٹھیک ہے، کوئی ایسا بھی ہو جسے میں یہ اجازت دے دوں کہ میرا حکم توڑ بھی سکے اور وہ مجھے دیکھ سکے، پہچان سکے، جان سکے، پھر مجھے جان کر میری عظمت کے لحاظ سے میری اطاعت کرے، مجبور ہو کر نہ کرے. صحیح. ایک مخلوق میں ایک ایسی بھی ہونی. ساری مخلوق حکم کی پابند ہے. لا تتحرک ذرۃ الا باذن اللہ. کوئی ذرہ اللہ کی اجازت کے بغیر حرکت نہیں کرتا. تو یہ تو سارے مجبور محض ہوئے نا. ایک مخلوق ایسی ہونی چاہیے، یہ اس کی پسند، کہ جو مجھے پہچان سکے اور پھر میری عظمت کو مد نظر رکھ کے میری نافرمانی نہ کرے. ورنہ میں اسے اجازت دے دوں ایک وقت تک کہ وہ نافرمانی بھی کر سکے، پھر جب میرے پاس آئے تو اس سے حساب کر لوں گا کہ کیوں کی. بالکل صحیح ہے. تو اب وہ مخلوق میں سب پر یہ بات پیش کی گئی کہ تم یہ جرأت رندانہ چاہتے ہو. کہا یا اللہ ہماری یہ جرأت نہیں. انسان کی باری ہے، اس نے کہا یا اللہ مجھے دے دے، میں نبھاؤں گا یہ بات. پھر میں جلد باز تھا، نادان تھا، اس میں جلد بازی کی، گلے لگا. اب پوری نہیں کر سکتا. اب بات بات پہ وہ نافرمانی کرتا ہے، غلطی کرتا ہے تو ظلم کرتا ہے. یعنی چھوٹے سی بات سے لے کر یہ قلم یہاں جیب میں لگانا ہے، آپ اسے جیب کی بجائے یہاں لگا لیتے ہیں تو ظلم ہو جائے گا. صحیح. غلط جگہ پہ آپ نے ایک چیز رکھ. اب یہ چھوٹا ظلم، اب جب کسی کا نقصان ہوتا ہے تو اس سے بڑا ظلم ہو جائے گا. اب جب آپ توحید باری میں نقصان کریں گے تو ان الشرک لظلم عظیم، وہ بہت بڑا ظلم ہو جائے گا. بالکل ٹھیک. تو ظلم کے مدارج ہیں. ہر غلط کام ظلم کہلاتا ہے، ہر غلط کام. آپ توے پہ دال پکانے لگ جائیں ظلم ہے، آپ ہانڈی میں روٹی پکانے لگ جائیں ظلم ہے. ظلم ہے. بالکل ٹھیک بات ہے.
بالکل صحیح ہے. لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا تو اس وقت ان کو کچھ نالج دیا گیا, تو جتنا نالج دیا گیا بھائی آپ اتنا ہی جانتے. یہ تخلیق کی باتیں بعد میں, اچھا یہ بات کی ہیں, بات یہ اس سے پہلے کے یہ معاملات. کائنات ازل سے اس کی علم میں تو موجود ہے, بالکل اس صحیح کی ہے. بارگاہ میں تو حاضر ہے. یہ صحیح. تو اس کا دنیا میں ظہور کب ہوا, یہ تو بعد کے قصے ہیں. یہ سارے قصے بعد بعد کے ہیں, یہ معاملہ پہلے طے ہو زمینیں چکا تھا. نہیں تھی, پہاڑ نہیں تھے, آسمان نہیں تھے, کچھ بھی نہیں تھا, لیکن اللہ کی بارگاہ میں ہر شے موجود تھی. صحیح, بالکل ٹھیک. زمین پہ ان کا ظہور نہیں ہوا تھا, صحیح, بالکل دنیا کی آنکھوں کے سامنے نہیں تھے, لیکن علم الہی میں ازل سے ہر چیز موجود تھی, اب تک موجود رہے گی. صحیح. ہمارے سامنے جو مر گئے ہیں, جو آنے والے ہیں, جو آ چکے ہیں, اللہ کے سامنے سارے ہر وقت ہر لمحہ موجود ہیں. حاضر ہیں, بالکل ٹھیک, بالکل صحیح. اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی ماں کے پیٹ میں ہے یا عالم ارواح میں ہے یا باپ کی پشت میں ہے یا قبر میں ہے یا دنیا میں, اس کے سامنے ہر وقت ہر چیز حاضر ہے, اس کا علم حضوری ہے. تو یہ بعد کی باتیں آپ کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, یہ اس سے یہ پہلے کے پہلے معاملات کی ہیں. بات ہے, ابھی مخلوق پیدا نہیں ہوئی تھی تو فرمایا تمہیں میں پیدا کرنے والا ہوں. بالکل ٹھیک. تو تم جب وجود میں آؤ گے تو تم میں کوئی ایسا ہے جو یہ بوجھ بھی اٹھا سکے گا. صحیح. تو اس میں ہم نے سب سے اس میں ہمارے جد امجد نے جرت کی, اور شیر آدمی تھا, اس نے کہا میں ہوں. صحیح. اور ہمیں نبھانا چاہیے, الحمدللہ شکر ہے اس نے یہ جرت کی. ہمیں یہ نعمت ہے, پوری مخلوق میں صرف انسان ایک مخلوق ہے جسے یہ کیفیت نصیب. سبحان اللہ, بے شک. مقرب فرشتوں کو بھی یہ جرت نہیں کہ وہاں اٹھا کے ہم کہتے ہیں اللہ مجھے اپنا, بندے نے کہا رب ارنی انظر الیک. صحیح, بالکل ٹھیک. اور کسی مخلوق نے نہیں کہا. ہاں جی, بالکل ٹھیک ہے. فرمایا ٹھہر جا, وہ وقت بھی آ جائے گا, عرصہ محشر میں جنت میں سب دیکھیں گے مجھے, وہاں بھی تو آ رہا ہے لیکن اپنے اپنے جگہ پر. لیکن یہ جرت تو بندے کو ملی نا, انسان کو ملی. موسیٰ علیہ السلام بھی تو انسان تھے. بالکل صحیح. تو یہ وہ امانت تھی. تو اللہ کے لیے فرماتے ہیں اب اکثریت جو ہے انسانیت کی وہ اس کا حق ادا نہیں کر رہی. تو یہ نادانی میں اس نے غلط کام کا ہے, جو نہیں کرنا چاہیے تھا وہ پنگا لے لیا. وہ کر لیا, اگر لیکن یہ نبھا نہیں سکتے تو کیا کیوں تھا؟ تو تھا. کیا ہے تو اب اسے نبھانا چاہیے. نہیں نبھا رہا تو پھر یہ ظلم ہے. یہ ظلم ہے. بالکل ٹھیک ہے, اب اسے نبھانا ہے. بالکل صحیح. حضرت جی ایک بریک پہ جانا ہے, اسے نبھائیں تو اس سے نکل جائیں گے. بے شک ایک بریک پہ جانا ہے, اور پھر کچھ سوالات ہیں وہ شامل کریں گے پروگرام میں. ناظرین محترم, اگر آپ بھی اپنے سوال کے ذریعے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے, آپ نوٹ فرما لیجئے 033349550021, اور آپ ہمیں ای میل کے ذریعے بھی اپنا سوال بھیج سکتے ہیں. almurshid.tv کی ویب سائٹ پہ کوسچن کے آپشن میں جا کر سرچ کوسچنز کے ذریعے اپنے سوال کو ایک بار سرچ کر کے دیکھ لیں. اگر آپ کا موضوع پہلے ہی پروگرام کا حصہ بن چکا ہے تو آپ متعلقہ پروگرام میں اپنے سوال کا تفصیلی جواب سن سکتے ہیں. بصورت دیگر آپ اپنا سوال ہمیں سینڈ کر دیجئے, ہم اسے پروگرام کا حصہ بنائیں گے. ناظرین محترم, آپ کے تمام بھیجے گئے سوالات اس ویب سائٹ میں محفوظ ہو جاتے ہیں. آپ انہیں نام, شہر یا موضوع کے اعتبار سے کبھی بھی سرچ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اس ویب سائٹ میں قرآن کے آپشن میں جا کر حضرت جی کے اردو اور انگلش میں تراجم اور حضرت جی کی پنجابی اور اردو میں بیانیہ تفاسیر سے بھی فیض یاب ہو سکتے ہیں. ایک مختصر کمرشل بریک, حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.